63 سالوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی صحابی سے کچھ نہیں مانگا۔ جو مانگا امت کے لیے مانگا، جو مانگا دین کے لیے مانگا، جو مانگا اللہ کی رضا کے لیے مانگا۔ 63 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، اور مانگا تو صرف ایک چیز مانگی، اور وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا دی کہ اے محبوب آپ ان اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں، قیامت تک اپنی امت کو بھی بتا دیں کہ میں محمد تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ چیز ہے میری اولاد سے محبت کرنا، مودت کرنا۔ حالانکہ قرآن میں لفظ محبت بھی آیا ہے اور قرآن میں لفظ مودت بھی آیا ہے۔ محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے۔ محبت آدمی کسی چیز سے محبت کرے، وہ چیز مل جائے تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے، چیز نہ ملے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، مل جائے آدمی زندہ رہے گا، نہ ملے آدمی تب بھی زندہ رہے گا۔ لیکن جو مودت ہے، اگر چیز مل گئی تو آدمی زندہ رہے گا، اور اگر چیز نہ ملی تو آدمی مر جائے گا۔ جس محبت میں ملاپ ہو یا نہ ہو، اس میں موت ہو، اس کو کہتے ہیں مودت۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیں، آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ دنیا کی ہر چیز مچھلی کو دے دیں، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی، وہ مودت کرتی ہے۔ آپ ہر چیز دے دیں، صرف مچھلی کو پانی نہ دیں تو مچھلی کیا ہے، وہ ہلاک ہو جائے گی، جسے ہم کہتے ہیں وہ حلال ہوگی۔ مچھلی پانی سے باہر آئی رکھی، وہ ختم، اس کی سانس ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت نہ سوچنا، محبت مرضی ہے کرو گے نہ کرو گے، میری اہل بیت سے تم نے مودت کرنی ہے۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں میری اہل بیت سے محبت سے کروڑ گنا زیادہ محبت ہوگی تو تمہارا ایمان زندہ رہے گا۔ اگر تمہارے دلوں میں میری اولاد کے لیے تھوڑی سی بھی نفرت آئی، تمہارا ایمان مر جائے گا۔ مچھلی پانی کے بغیر مر جائے گی، ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر ختم ہو جائے گا۔ جو بندہ کہے میں نماز پڑھوں، میں حج کروں، میں عمرہ کروں، میں جہاد کروں، میں تبلیغ کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں مسجدیں بنا لوں، مدرسے بنا لوں، اور اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت نہ ہو، سمجھ لیں کہ اس کا ایمان ختم ہے۔ اللہ نے کھل کے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب کبریا، احمد مصطفیٰ، اے محمد مجتبیٰ، آپ ان اصحاب سے کہہ دیں، اپنی امت کو قیامت تک بتا دیں، میں محمد تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، میری اولاد سے محبت کرنا، میری اولاد کا ادب کرنا، میری اولاد سے پیار کرنا۔ اور یاد رکھنا میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان 2 چیزوں کو پکڑ لو گے کامیاب، ایک پکڑ لی ایک چھوڑ دی تو فرمایا جہنم میں چلے جاؤ گے۔ دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھامنا اور دوسرے ہاتھ میں محمد کی اولاد کی محبت کو پکڑ کے رکھنا، میری آل کی محبت۔ یہ نہ ہو کہ بندہ قرآن پڑھتا رہے ساری زندگی۔ مجھے اپنے علاقے کے ایک دوست نے بتایا کہ چند سال پہلے 7، 8، 9، 10 کو وہ ایک مذہبی جماعت کے ساتھ رہے، 7، 8، 9 محرم الحرام کو
وہ ایک ساتھیوں کے ساتھ کسی علاقے میں گئے مذہبی جماعت میں، وہ مجھے کہنے لگے کہ 7، 8، 9 محرم الحرام 3 دن کسی بندے نے، کسی عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا ذکر اپنی زبان سے نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جب حکم ہوا اللہ کی طرف سے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے درود پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ایک درود ابراہیم ہے، بڑا درود ہے نماز کے اندر، صحابہ نے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ سب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے فرمایا کہ یہ درود مکمل نہیں ہے، یہ درود کیا ہے؟ مکمل نہیں ہے، تم درود میری اولاد میں بھی پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب تم میری اولاد پر درود بھیجو گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں کو دعائیں دوں گا۔ دیکھیں نا، آپ نے کسی بندے کو راضی کرنا ہو، کسی دوست کو منانا ہو تو کہتے اس کے بچوں کے لیے گفٹ لے جائیں، اور کوئی اچھا دوست ہو ٹیلی فون کر کے پوچھیں کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بچے کیسے ہیں، وہ آدمی خوش ہو جائے گا کہ یار میرے بچوں کا پوچھا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے وہ سب سے پہلے جہاں محبت رسول دل میں رکھے گا وہاں اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت بھی رکھے گا۔ اور ایک اور دھوکھا یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف اور صرف بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا، کہ صرف بی بی فاطمہ سے محبت کریں۔ جس آدمی کے دل میں ایمان ہوگا اور پکا سچا مومن ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سے محبت کرے گا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے قاسم سے بھی محبت کرے گا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ سے بھی محبت کرے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب سے بھی محبت کرے گا، وہ بی بی رقیہ سے بھی محبت کرے گا، بی بی ام کلثوم سے بھی محبت کرے گا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بھی محبت کرے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد آپ سے بھی محبت کرے گا۔ حضور کی ساری اولاد جس انسان کے دل میں محبت ہوگی وہ جائے گا جنت میں، اور جس بدبخت کے دل میں حضور کی ایک بیٹی کی محبت ہو اور 3 بیٹیوں کے بارے میں نفرت ہو، آپ بتائیں باپ کو ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے یہ فرق ہوتا ہے؟ باپ کے لیے محبت سب ایک جیسی ہوتی ہے، وہ بڑی بیٹی ہو اس سے بھی محبت، چھوٹا بیٹا ہو اس سے بھی محبت، ماں باپ منصب ماں باپ وہی ہیں۔ تو 1443 ہجری کا آغاز ماہ محرم الحرام، اللہ اس مہینے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت امام حسین کی شہادت، حضرت امام حسین کی شخصیت، حضرت امام حسین کے خاندان، حضرت امام حسین کے دوستوں کی سچی اور سچی محبت کو سمجھنے اور اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔